شاہین عملیات کورس میں ایک عمل ہے اور اس کا نام ہے یا حی یا قیوم، باطنی آنکھ کھولنے کا عمل۔ یا حی یا قیوم، باطنی آنکھ کھولنے کا عمل، اس پہ بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ ہمارے شاہین عملیات کورس کا تیسرا نمبر عمل ہے۔ یعنی جو شخص اسم ذات کے عمل اور بسم اللہ کے عمل کرنے کے بعد کامیاب ہو جاتا ہے تو ان کو ہم دیتے ہیں یا حی یا قیوم کا چلہ عمل۔ اس کی تعداد کافی زیادہ ہے، اس کی تعداد غالباً 4-5 گھنٹوں پہ مشتمل ہے، کیونکہ چھوٹے اعمال میرے پاس ہے لیکن اس کا فائدہ نہیں ہے، رزلٹ نہیں ملتا، نتائج نہیں ملتے۔ ان چلوں کے بعد جو اس کو کر لیتے ہیں اس کو نتائج ملتی ہیں۔ تو یا حی یا قیوم سے ہمیں جو چیز ملتی ہے، باطنی آنکھ کھل جاتا ہے۔ اور یا حی یا قیوم سے عموماً یہ ہر عامل یوٹیوب پہ ہو یا ایسا بھی ہو تو بتا دیتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق اسم اعظم سے ہے۔ یا حی یا قیوم میں اسم اعظم چھپا ہوا ہے۔ یا حی یا قیوم کے بارے میں صرف اتنا ہی عرض کروں گا کہ اگر کسی شخص کو سخت حاجت درپیش ہو اور 11 روز تک 11,000 مرتبہ یا حی یا قیوم کہہ لیتے ہیں، اور اگر کسی نے کسی کے پیسے کھائے ہو، یعنی کسی نے کسی کے پیسے کھائے ہو اور وہ نہیں دیتا تو وہی بندہ گھر آ کے خود پیسے دے گا، معافیا مانگ کے دے گا۔ اگر کوئی شخص یہ عمل 11 دن یا حی یا قیوم 11,000 مرتبہ 11 دن تک پری کی نیت سے پڑھ لیتا ہے تو پری قابو ہو جاتی ہیں۔ بلکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو چیزیں لا کے دینے والا عمل ہے، یعنی پری اس سے ٹرانسفر، جو ہم لوگ کہتے ہیں نا، پری آپ کے ماتح ہو جاتی ہے، جنات آپ کے ماتح ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ جو روحانی مخلوق ہے اس کا بڑا پیار ہے، اور یہ یا حی یا قیوم ہے۔ کچھ روایات میں جو عصای موسیٰ پہ ہے وہ کلمن بھی آتا ہے، اور کچھ روایت میں یا حی یا قیوم بھی آتے ہیں۔ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ایک واقع بلقیس کا قصہ آتا ہے، ان میں بھی مختلف روایت ہے۔ ایک روایت میں یا حی یا قیوم بھی آتا ہے، اور ایک روایت میں اخین تاخین، یعنی سریانی الفاظ ہے، اخین تاخین، یہ بھی آتا ہے جس کا معنی ہے یا حی یا قیوم۔ لہٰذا وہ اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہتا، کیونکہ مختلف کتابوں میں مختلف واقعات آتی ہیں۔ جو بندہ جس اکابر سے وابستہ ہو اسی کی بات کو فالو کر کے آگے چل لیتا ہے۔ میں نے اپنی بات اس لیے بتائی اور یہ بھی بتایا کہ جو بندہ جس اکابر کے ساتھ وابستہ ہو ان کی بات کو فالو کر لیتے ہیں، کیونکہ بعض سلاسل والے اس کو دوسرے اعمال کے ساتھ وابستہ کر لیتے ہیں۔ اس لیے میں اس عمل کی طرف نہیں پڑھنا چاہتا اس کی، لیکن عصائے موسیٰ پہ کہ وہ جگہ چلا لیتا چل جاتا تھا۔ اور جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ الفاظ تھے یہ یا حی یا قیوم، اس کے واقعات بھی آپ لوگوں کو پتہ ہیں۔ لہٰذا اس عمل کے ساتھ باطنی آنکھ کا بہت بڑا دخل ہے اور بہت بڑا تعلق ہے۔ اور اسی عمل کے ساتھ اگر کوئی 11,000 مرتبہ 11 دن تک تو ان کے روحانی مخلوق ماتح ہو جاتی ہیں۔ اگر 11 دن کے بعد بھی آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آتی تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے ناکامی ہوئی، مجھے کامیابی نہیں ہوئی، یہ غلط بات ہوگی۔ یہ اس لیے غلط بات ہے کہ عمل ہے، عمل سچا ہے۔ اس کے بارے میں اس لیے پختگی کر لیتا ہوں کہ میری شاہین عملیات کورس کا پورا 1 سال ہو چکا ہے، اور اس 1 سال میں لوگوں نے ان چلوں کو کیا ہے۔ بہت سارے حضرات ہیں جنہوں نے اس چلوں کو کیا اور اپنے مشاہدات بیان کر لیے ہیں۔ یعنی میرا صرف اس کے بارے میں یا حی یا قیوم بارے میں یہاں تک تھا جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ آنے والی چلوں میں اس کو کامیابی دینے کے لیے ہم نے چلے کا انتخاب کیا تھا۔ لیکن بعد میں جب لوگوں نے چلے کیا تو ان کے موکلات، ہر بندے کو 3 موکلات میسر ہو گئے تھے، مل گئے تھے۔ جنہوں نے چلے کیے تھے واقعی میں بہت سارے لوگوں نے نہیں بھی کیے تھے۔ اسی طرح جن حضرات نے یا حی یا قیوم کا کہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ ایک رخ ملتی ہے، ایک سرسراخت ہمیں مل گئی ہے۔ سرسراخت یعنی ایک جسم، ایسی جسم ہمارے پاس چلتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ اور اس بات پہ میں کبھی متفق نہیں ہوں کہ کوئی چیز آپ کو نظر آئے تو آپ لوگ کامیاب ہو گئے، میں اس بات کو کبھی بھی نہیں مانتا۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ جب تک آپ کو پوری انسانی وجود میں ایک چیز آئے تو آپ لوگ کہیں کہ میں کامیاب، اس کو میں ناکامی کہتا ہوں۔ میں اپنے اندازے اور اپنے تجربے کی بنیاد پہ میں اس کو ناکامی کہہ لیتا ہوں کہ جب آپ کے سامنے جنات حاضر اور کہیں کہ جی میرا کیا حکم ہے، میں اس کو کامیابی نہیں ناکامی سمجھوں گا۔ کیوں؟ آپ کی زندگی بدل جاتی ہے، پھر آپ نہیں ہوتے، تو نہیں ہوتی، میں نہیں ہوتا، وہ کچھ اور ہو جاتی ہے، اس کی زندگی کچھ اور ہو جاتی ہے۔ آج کل نفسا نفسی کے دور میں پھر ایسے حالات، ایسے واقعات، کتنے حضرات جنات کی شوق بھی کچھ عرصہ میں نے بھی کیا ہے، جنات کے پیچھے میں نے بہت رگڑے بھی کھائے ہیں، جنات کے پیسے پیچھے میں نے لاکھوں روپے برباد بھی کیے ہیں۔ اور یہ واقعات میں نے عموماً بتائی ہے کہ ملتان کے ایک صاحب نے مجھ پہ کیا ظلم بیتی بیان کی ہیں، اپنے خیبر پختونخوا پشاور کے ایک صاحب نے، ایک عامل نے مجھ پہ کیا بیتی، کیا مجھ سے پیسے لوٹے، کیا بہانے کیے، مجھ پہ بیتی ہیں۔ یہ
حالات مجھ پہ آئے ہیں، اگر یہ حالات مجھ پہ نہ آتے تو شاید میں آپ کو ایسی باتیں کبھی نہیں بتا لیتا جو دل سے نکلتی ہیں۔ میں پریکٹیکل نکل کر آیا ہوں ان عملیات کے ان دھوکہ بازی سے، یہ بات میں اکثر کہا کر لیتا ہوں۔ پریکٹیکل میں نے دھوکے کھائے ہیں، اور ان دھوکوں کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جو بندہ کہتے کہ میرے پاس جنات وجود والے آ گئے، میں کامیاب ہو گئے، لہٰذا میں اس کو ناکام کہوں گا اپنے تجربے کی بنیاد پہ، کیونکہ پھر یہاں پہ ان کا کوئی نہیں ہوتا، وجود نہیں رہتا۔ پھر دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہیں، پھر انسان ایسا بن جاتا ہے، پھر انسان کی زندگی اور ہو جاتی ہے۔ ہم اپنے ایک بچے کو نہیں سنبھال سکتے، ہم اپنی بیوی کو نہیں سنبھال سکتے، ہم اپنی ماں کو نہیں سنبھال سکتے، ہم اپنے باپ کو نہیں سنبھال سکتے، ہم اپنی بہن بھائی کو نہیں سنبھال سکتے، ہم اپنی زندگی کے بزنس کو نہیں سنبھال سکتے، ہمارا اگر کوئی دکان ہے ہم اس کو نہیں سنبھال سکتے، ایک وجود والے جن کو کیسے سنبھال لیں گے؟ وہ جن جو ہر وقت اس اشتیاق میں چلتا رہے گا کہ میں اس سے کب آزادی لوں اور اس کو کب جان سے مار ڈالوں، وہ جن جو زندگی بھر اسی جستجو میں رہے گا کہ اس سے تھوڑی غلطی ہو جائے اور میں اس کو پکڑ لوں اور جی بھر کس کو ستا لوں، وہ جن جو آپ کے ماتح ہو جائے، جس کو آپ کہتے ہو کہ میں نے قابو کیا اور میں کامیاب ہو گیا، وہ کبھی بھی آپ کو نقصان دینے پہ آمادہ ہو سکتی ہیں۔ اور آج تک میں نے اس کی کوئی بلائیاں نہیں سنی جو میں آپ کو بلائیاں سناؤں۔ میں انکار نہیں کر رہا، جس کے دوست ہو جاتے اللہ کی قسم کا کر کہتا ہو اس کی زندگی رنگین ہو جاتی ہے، جس کے دوست ہو جاتے ہیں، اور جو قابو کر لیتے ہیں جو اس کی زندگی اور ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا فلسفہ ہے جس کو میں بار بار اور ہمیشہ سمجھاتے ہی شاید میری زندگی کا تیل بجھ جائے، میرا زندگی کا دیا ختم ہو جائے اور میں اپنے قبر میں چلا جاؤں۔ جتنا میری زندگی کا حصہ تھا، جتنا میں نے لوگوں کو تعلیم دینا تھا، وہ میرے ساتھ ہی چلے گا، میرے ساتھ ہی رہے گا۔ یا حی یا قیوم کے عمل میں ایک سرسراہٹ کا ہونا، آپ کو باطنی چیزوں کا ظہور ہونا، آپ کے ساتھ باطن کا کل جانا، آپ کی باطنی روح کو طاقت ملنا، پرواز ملنا۔ اس کی میں طاقت کے بارے میں، باطنی آنکھ کی طاقت کے بارے میں یہی عرض کروں گا کہ آپ کسی پہ دم کر لے اور وہ ٹھیک ہو جائے، اس سے بڑی کیا نعمت ہے؟ یعنی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم ذات کا یا حی یا قیوم کا، کسی بھی چیز کا، آیت الکرسی کا، کسی بھی چیز کا چلہ کیا اور کسی بندے کو تکلیف ہوئی، کسی بندے کو تکلیف ہے اور آپ نے اس کو دم کیا، اس کے لیے تعویذ لکھی، اس کے لیے دونیں جلائی اور وہ ٹھیک ہو گئے، آپ کو اور کیا چاہیے؟ ایک ڈاکٹر ہے جو پی ایچ ڈی کر لیتا ہے، ڈی ایچ ایم ایس کر لیتا ہے، سرجیکل کر لیتا ہے، پلا کر لیتا ہے، ان کے لیے اس سے بڑی خوشی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ وہ کسی کی زندگی بچا لے۔ اسی طرح ہمارا نہیں مقصد یہ نہیں کہ ہم کسی جن کو تابع کر کے اپنی جگڑ میں لے لیں۔ ڈاکٹر کی مثال کو یہ سمجھ لیں کہ ڈاکٹر کا تو یہ ہے کہ میں نے اتنے لاکھ لگائے، اتنے کروڑ لگائے، پی ایچ ڈی جو ایک سکل ہے غالباً 75 لاکھ تک اس کے خرچ آتا ہے، 45 لاکھ تو عموماً آتا ہے، 30 سے تو کم آتا ہی نہیں۔ پرائیویٹ کی بات کر رہا ہوں، سرکاری اور ہوتی یا یتیموں کی والی کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ میں نے میڈیکل میں کچھ عرصہ گزارا ہے، اس لیے ان کے ریٹ کا مجھے بخوبی اندازہ ہے۔ 70 لاکھ، 75 لاکھ تک پی ایچ ڈی کے ڈگریاں ملتی ہیں اور لگتے ہیں، اس پہ خرچہ لگتا ہے۔ ڈاکٹر کو تو یہ کہنا چاہیے کہ میں 1 لاکھ کے لیے کیوں بیٹھا رہوں، سرکاری تنہا مجھے 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 3 لاکھ سے اوپر نہیں ہوتا جو بڑے اسکل کے لوگ ہوتے ہیں۔ کہے کہ میں تو لوگوں کو بس ان کی پاس جتنی ہے میں لے لوں کہ بھائی آپ کی یہ مسئلہ ہے تو ختم ہو جائے گا، لہٰذا مجھے دے دے۔ یعنی ایک بندہ بہت بڑا امیر ہے، بہت امیر ہے، ان کے پاس اربوں کربوں لاکھ ہے، اور ڈاکٹر کے پاس آتا ہے، اور ڈاکٹر بھی ایسا ڈاکٹر جو کہتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے، میں عقل کل ہوں، اور آپ مرنے والے ہو، لہٰذا اگر آپ نے اپنی زندگی بچانی ہے تو آپ مجھے اتنے کروڑ دے دی یا اتنے لاکھ دے دی۔ بندہ تو کہے گا کہ لے۔ اسی طرح جس کے پاس جنات آ جاتے ہیں، موکلات، ایک وجود والے انسان کی حوث پھر ایسے ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اس کو آپ کامیابی نہ کہیں بلکہ اس کو آپ اپنی ناکامی سمجھ لیں کہ آپ دوسروں کی بلائی کی خاطر اس کی بربادی کے پیچھے لگ جاتے ہوں۔ بہت سارے نادان ایسے آئے میرے پاس کہ اگر ہمارے پاس ایک جن ہوا تو میں اپنی طرح غریبوں کی مدد کر لیتا، نہیں، وہ جن بھی غریب ہوتی ہے کہ آپ نے جن کے حالات زندگی نہیں پڑھی ہیں۔ اس جن کے گھر میں کتنی غربت اور کتنی تنگ دستی ہوتی ہے کہ انسانوں کے پاس، کسی مرشد کے پاس، کسی اللہ والے کے پاس آ کے سالہ سال محنت کر لیتے ہیں، مجاہدے کر لیتے ہیں، خدمتیں کر لیتے ہیں، ریاضتیں کر لیتے ہیں کہ آپ نے عملیات کی دنیا کو شاید نہیں پڑھا، کہ آپ نے عملیات کی باریکیوں کو پھر شاید نہیں پڑھا، کہ آپ نے عملیات کی داستانوں کو نہیں سنا کہ عملیات کتنے رگڑے کھانے کے بعد ملتی ہیں۔ جن آ جائے اور مجھے پیسے دے جائے ایسی بات نہیں ہے۔ وہ کون ہوتے ہیں جن کے پاس پیسے؟ جو کوئی تاجر ہوتے ہیں اور وہ قابو نہیں آتے، کیونکہ جو تاجر ہوتے ہیں وہ عامل ہوتے ہیں، جو بزنس مین ہوتے ہیں وہ عامل ہوتے ہیں، جو اللہ کا دوست ہوتے ہیں وہ عامل ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ ان کے قابو میں آ سکتے ہو، آپ کے قابو میں کبھی نہیں آ سکتا سوائے مرشد کے، سوائے بڑے پریال الغیب کے، سوائے رہنما کے۔ ان چیزوں سے نکل جاؤ۔ باطنی آنکھ کی طرف میں بات کرو، بات کسی اور طرف چلی گئی، بات کسی اور طرف اس لیے چلی گئی
ایک دکھ ہے انسان کے زندگی میں، ایک تکلیف ہے، ایک آزمائش ہے، ایک غم ہے انسان کے دل میں کہ میں کیا کروں، میرا کک نہیں بچا، میرا کچھ نہیں بچا، میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا، میری زندگی اجل گئی، جنات کی خاطر میرے اتنے لاکھ لگ گئے، اتنے لاکھ لگ گئے، جنات کیا میرا سارا گھر ہی جل گیا۔ جنات کو اس لیے قابو کر لیتا کہ مجھے پیسے دے گا، مجھے خزانے لا کے دے گا، اگر وہ خزانے آپ کو لا کے دے تو خود کیوں نہیں رکھتی۔ میں نے زندگی جنات کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، میں نے جنات کی زندگی کو پڑھا ہے، اللہ نے جنات کی زندگی مجھ پہ کھلا ہے۔ میں جنات کو پکڑنے کی باتیں کیوں نہیں بتا دیتا؟ اگر میں پکڑنے کی باتیں کر لوں گا جنات پہلا میرا گلا دبا لے گی، حقیقت کہہ رہا ہوں۔ کئی دفعہ میں نے غلطیاں کی ہیں اور اس غلطیوں کے صلہ فوراً مجھے ویڈیو فنش کرنے کے بعد مجھے ملا ہے۔ طلسماتی چراغ پہ جب میں نے بات کی تھی اس کے فوراً بعد مجھے اس کی سزا ملی تھی کہ تم نے کیوں یہ چیز سامنے لائی، اور پھر میں نے فوراً بند کر دیا کہ جتنے لوگوں کو دینا تھا مل گئے تھے، پھر میں نے فوراً بند کر دیا کہ طلسماتی چراغ کچھ لوگوں تک آپ تک محدود تھی، اس کی طاقت ایسی تھی۔ میں نے آج تک طلسماتی چراغ پہ تفصیلی ویڈیو کوئی نہیں بنائی، تب طلسماتی چراغ پہ میں نے ذرا وضاحت نہیں کی، نہ جس نے خریدا اس کو اور نہ جس یوٹیوب پہ، ایسی بولنے والی چیزیں نہیں تھی۔ جنات کی اگر میں پکڑنے کی باتیں کروں، کتنے یوٹیوبر ہیں، وضاحت کی میں بات نہیں کروں گا، عملیات سکھانے والے کی، پیک کی تو بات نہیں کروں کیونکہ ان کے پاس تو کوئی ہوتا نہیں ہے، جو ریئل عملیات والے تھے آج ان کا نام و نشان نہیں مل رہا۔ کیا ایسی وجہ بنی تھی؟ اور یہ بات میں 2-3 دفعہ دہرانے لگا ہوں، شاید میرے جانے کا وقت آ گیا یا کوئی اور وجہ کہ یہ بات میں 2-3 دفعہ دہرانے لگا ہوں کہ انسان چلا جاتا ہے۔ جنات کو بولنا، بیان کرنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ کسی کے بارے میں ہم باتیں کر لیتے ہیں، اب میں خیبر پختونخوا میں ہوں، میرے بارے میں کوئی کراچی سے بھی بات کرے گا یا باہر ملک سے بھی تو مجھے ایک الجھن سی ہوگی کہ میرے بارے میں کوئی پلا جگہ وقت سوچ ہے۔ یہ کوئی بات نہیں، کی دلیل نہیں ہے، کوئی کشف کی دلیل نہیں ہے، جو ہمارے اندر ایک حس ہے نا، ایک حس ہے، چٹی حس جیسے کہتے ہیں، اس کی دلیل ہے، ہر انسان کے ساتھ ہوتی ہے، ضمیر کی دلیل ہے، ہر انسان اس پہ بولتا ہے، ہر انسان اس کو جگاتا ہے۔ بات کو یہیں پر ہی بات نہیں آنکھ کو ختم کر لیتا ہوں ورنہ میرا موضوع کسی اور طرف چلا جا رہا ہے۔